مبارک باد اے لوگوں کہ پھر رمضان آیا ہے، خدا کی خاص رحمت سے بڑا مہمان آیا ہے۔ مبارک باد اے لوگوں کہ پھر رمضان آیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عالم رمضان پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سلیمان الہی نیر حاضر خدمت ہے۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے مہمانان گرامی سے، وہ ہے گھروں میں بڑھتے ہوئے لڑائی جھگڑے۔ تو آج جو مہمانان گرامی ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، جس میں ہمارے مہمان ہیں مفتی ڈاکٹر ثناء اللہ فاروقی صاحب حفظہ اللہ، دل کی عطا سے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور دوسرے علامہ محمد اکرم سعیدی صاحب حفظہ اللہ، ان کو بھی ہم دل کی عطا سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب ہم باقاعدہ پروگرام کا آغاز جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے کرتے ہیں، اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے میں دعوت دیتا ہوں قاری حافظ ابراہیم صاحب جو ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ تو ہم ان کو یہ ملتمس ہیں کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی اپنے مخصوص انداز میں تلاوت فرمائیں اور ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ ناظرین، یہ تھے قاری حافظ ابراہیم صاحب جو بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید فرما رہے تھے۔ جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے گھروں میں بڑھتے ہوئے لڑائی جھگڑے۔ تو سب سے پہلے میں علامہ محمد اکرم سعیدی صاحب سے یہ سوال کرتا ہوں کہ گھروں میں لڑائی جھگڑے کی اصل وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے یہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی مشکور ہوں القمر ٹی وی چینل کا، جنہوں نے ہمیں بلایا، موقع دیا امت مصطفیٰ کو دین اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ علامہ صاحب، گھروں میں لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی بنیادی ایک وجہ یہ ہے، ہمارے گھروں کے اندر آج کل اسلامی ماحول نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ اگر دین اسلام ہو، صحابہ کرام کی سیرت طیبہ، ان کے کردار سے واقف ہوں، اور صحابیات کے کبھی لڑائی جھگڑے نہ ہوں۔ ہم مثال دیکھ لیں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے خاوند گھر آتے ہیں، بیٹا انتقال کر گیا، محسوس تک نہیں ہونے دیا، حتیٰ کہ حقوق زوجیت بھی ادا ہو گئے، حتیٰ کہ ماں سے زیادہ محبت باپ کو نہیں ہوتی، سب سے زیادہ محبت ماں کو ہوتی ہے۔ لیکن تربیت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ خاوند کو خوش کیسے رکھنا ہے، ان کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے۔
تو پھر اللہ کے رسول نے ان کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی. فرمایا کہ ایسی بیوی جو خاوند کو راضی رکھنے والی ہے، خاوند کو خوش رکھنے والی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسی بیوی جنتی ہے. اس خامد کی بھی کیا بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کو بیوی ایسا کرے، بے شک خامد اس کو جو ہے نا وہ ویسے لتاڑ دے، مارے اور اس کے اوپر معاذ اللہ جو ہے تشدد کرے. کیا وہ خامد تھا جناب محمد رسول اللہ کا صدایا ہوا، اور کیا وہ صحابیہ تھی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا. ظاہر بات، لیکن وہ پہلے عائلی زندگی میں وہ معیار پیدا کرنا پڑے، معیار پیدا کرنا. اور اسی طرح تفسیر روح البیان کے اندر حدیث مبارکہ ہے، میں اپنی تمام بیویوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں حدیث پاک کی روشنی میں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عورت جو اس حال میں مرے اس کا خاوند اس کے اوپر راضی ہو چکا ہے. فرمایا کہ ایسی عورت سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب و کتاب بھی نہیں لے گا، ڈائریکٹ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. تو یہ ہمارے گھروں کے اندر ایسے ماحول ہوں، بیوی اپنے خاوند کے حقوق پورے کرے. اگر بیوی شکر گزار ہو جائے، خاوند کی فرما بردار ہو جائے، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے. اور اسی طرح ایک صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی کے معجزات دیکھے، آپ کی سیرت دیکھی، اور عرض کرنے لگا اللہ کے نبی مجھے اجازت دے، میں آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ نہیں، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے. فرمایا کہ اگر میری شریعت میں کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ بیوی اپنے خامند کو سجدہ کرے. یعنی گویا کہ خامند کا کتنا مقام ہے، کتنا مقام ہے. یہ کو سجدہ کرنا کو عام بات ہے کہ اپنی جبین نیاز کو، یعنی یہ جبین نیاز ماتھے کو کسی کے سامنے ٹیک دینا اللہ کو چھوڑ کر، یعنی خامند کا اتنا مقام ہے. میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ہے نا عورتیں یہ چیخو پکار کرتی ہیں حقوق النساء میں کہ نساء کے حقوق زیادہ ہے جی، عورتوں کے حقوق زیادہ ہے. لیکن ادھر دیکھا جائے تو دن رات صبح شام نہ آندھی نہ طوفان نہ بارش نہ تکلیفیں نہ مشکلات کو دیکھے، مرد کما کر لائے گھر میں، تو جتنا وہ مشکل میں زندگی گزارتا میں سمجھا عورت تو کچھ بھی نہیں. عورت تو گھر میں ہوتی ہے سکون کے ساتھ، وہ بچوں کی تربیت کر رہی ہوتی ہے یا کھا پی رہی ہوتی ہے. یہ وہ بچوں کے اس کے ذمہ کیا ہے کہ صرف اپنے خامد کی حفاظت ہے، اس کی عزت کی حفاظت ہے، اس کے بچوں کی تربیت ہے. تو ڈاکٹر مفتی ثناء اللہ فاروقی صاحب، آپ اس کے بارے میں ہماری کوئی رہنمائی فرما دیجیے. ناظرین کو آپ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں بتلائیے کہ گھروں میں لڑائی جھگڑوں کی اصل بنیادی بیس کیا ہے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، القمر ٹی وی چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ جو آج آپ نے ایک سلگتا ہوا موضوع منتخب کیا، یہ وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے. اور اس وقت گھر ٹوٹ رہے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر طلاق کی شرح اتنی زیادہ ہے کہ اگر ہم وہ فگر آپ کے سامنے وہ بیان کریں تو شاید کوئی اس پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہ ہو. اور اس کا بنیادی سبب اور وجہ یہی ہے کہ آج ایک تو ہمارے ہاں جس طرح علامہ سعیدی صاحب نے فرمایا کہ دین کی کمی ہے، اور دوسرا تربیت کا بھی فقدان ہے. تربیت نہ ہونے کے برابر ہے. میاں بیوی جو ان کے حقوق اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگائے ہیں ایک دوسرے کے، کیا آپ سے میں سوال کرتا ہوں کبھی زندگی کے اندر آپ نے سنا ہے یا کبھی دیکھا ہو، یا آپ نے کبھی نکاح کے موقع پر دیکھا ہو، کسی سے پوچھا ہو کیا آپ آج نکاح کر رہے ہیں تو آپ کو بیوی کے حقوق معلوم ہے؟ یا کسی عورت کو، بچی کو ہم نے پوچھا ہو کہ آپ کو آپ کے خامد کے حقوق معلوم ہیں؟ یا والدین سے اپنے پوچھا ہو کبھی کہ آپ نے ان بچوں کو نکاح تو لے آئے ہیں، ان کے آپ شادیاں کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کیا ان کو بتایا کہ ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں؟ تو آج کسی کو اپنے حقوق کا علم نہیں ہے کہ میں نے ذمہ داریاں کیا ادا کرنی ہے. بس صرف ایک وہ جس طرح فیشن ہوتا ہے کہ شادی، بچہ جوان ہونا ہے، پھر اس نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے، پھر ہم نے اس کی شادی کرنی ہے، اور اس کو پتہ کخ بھی نہیں ہے کہ میں نے اب شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ کیسے اس نے سلوک کرنا ہے. بیوی کو اپنے خامد کے بارے میں کوئی پتہ نہیں، ذمہ داری کیا ہے. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہمارے بزرگ تھے وہ جب بیٹیوں کو شادی کر کے بھیجتے، نکاح کر کے، تو وہ کہا کرتے تھے بیٹی یہی تمہارا گھر ہے، یہ اس گھر سے اب تمہارا جنازہ نکلنا چاہیے، اور اگر یعنی خوشی ایسی آنا ہے. اللہ کیسے دل کی بات دل تک پہنچاتا ہے، یہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ میں، لیکن وہ قدرتی اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان سے کہ یعنی یہ بھی لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ پہلے ماں باپ کی تربیت کیا تھی اور اب کیا ہے. تو ماں باپ جب بیٹی کو بھیجتے، رخصت کرتے، تو اس کو کہتے ہیں اصل تیرا گھر بیٹا وہی ہے، ہمارے پاس آنا ہو، ہنسی خوشی آؤ ملو، کوئی بات نہیں، لیکن اس گھر سے تمہارا جنازہ تو نکلے، لڑکے ناراض ہو کے نہیں آنا، لڑ کے نہیں آنا. اور یقیناً دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری تربیت فرمائی ہے
بہت سارے لوگ اپنی بچوں کی بڑی تربیت کرتے ہیں لیکن خامد کے اطاعت کے بارے میں بیٹیوں کی تربیت نہیں ہے، حالانکہ اتنی لازمی اطاعت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نماز ان کے کانوں سے اوپر تک نہیں جاتی، لا تجاوز صلاتہن آذانہن، ان میں سے ایک فرمایا وامرأۃ باتت وزوجها علیہا ساخط، ایک وہ عورت ہے کہ جس کا خامد اس پہ ناراض ہے اور اپنے خامد کو ناراض کر کے وہ سوئی ہوئی ہے، اگر یہ رات کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھتی ہے، اگر یہ اٹھ کے فجر بھی پڑھتی ہے، یہ نمازیں بھی پڑھ رہی ہے اور اس کا خامد اس پہ ناراض ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فتویٰ ہے، کسی آج کے مفتی کی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے، یعنی خامد کی اطاعت اتنی فرض ہے، اس کو خوش رکھنا اتنا فرض ہے۔ اور دوسری طرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خامدوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں کہ خامد کے ذمہ کیا کیا چیزیں ہیں، کیا خامد بیوی سے بالکل لا تعلق ہو جائے، صرف کمائی کرنے کے لیے ایک وہ جس طرح کولو کا بیل ہوتا ہے وہ بن جائے اور پھر بیوی کے کوئی حقوق پتہ ہی نہ ہو، یہ صرف پیسہ کما کے لانا یہی تو بیوی کی حقوق نہیں ہے، اس کے علاوہ بیوی کے ساتھ اس نے معاشرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال دی ہے کہ سب سے بہتر وہ ہے خیرکم لأہلہ، جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور پھر جب اللہ کے رسول یہ تعلیم دے رہے تھے تو ساتھ اپنی مثال دے رہے تھے وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم میں سے سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے لیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن معاشرت اپنی ازواج مطہرات سے دیکھیں، اگر یعنی لڑائی جھگڑے کی، جیسے علامہ سعدی صاحب نے فرمایا کہ بنیادی ایک وجہ جو یہ ہے نا، اکرم سعدی صاحب فرما رہے تھے کہ بے دینی ہے گھروں میں، بے دینی، اور دوسرا جو آپ کی گفتگو سے مجھے پتہ چل رہا ہے نا اخلاقی گراوٹ، جی یعنی بد اخلاقی، یعنی اخلاق نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے جھگڑے زیادہ پروان چڑھتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا جی، یہ بتائیے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں گھر کے سکون کا اصل اصول، یعنی کوئی رولز ہے نا، رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اسلام کے کہ آئلی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، خاوند کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، بچوں کے حقوق کیا ہیں، پھر والدین کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے بارے میں اولاد کے حقوق کیا ہیں، والدین کے بارے میں۔ دیکھیں گھر کے اندر جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا، جی جی بیسیکل اس کی پہلی بات تو یہی ہے جو میں نے عرض کی ہے، دین کی کمی، اسلام کی کمی۔ بالکل۔ دوسری چیز یہ ہے کہ گھر کے اندر جب بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اکثریت دیکھا گیا اس کا سبب عورت ہی ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی طلاق دے دی ہے، کیوں طلاق دی ہے؟ وہ بیوی نے کوئی ایسا کارنامہ پیش کر دیا، خامد غصے میں آ گیا۔ اب غصہ کس کی طرف سے آتا ہے؟ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ غصے میں آ کے اس نے طلاق کے الفاظ نکال دیے، گھر تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ چیزیں تو یہ ہے، لیکن بعض مرد طلاق دینے نہیں چاہتے، لیکن بیوی کوئی میرے خیال کو کوئی تتاج ہی نہیں اس کی گری جا سکتی کہ میں طلاق دے دو، مجھے طلاق دے دو، میں تیرے سے رہنے نہیں چاہتی، میں نے اس سے کھلا لینا نہیں، میں اس کے ساتھ رہنا۔ وہ ایسی بیویوں کا کیا بس اس میں جو ہے نا، یہ ہمارے جو سوشل میڈیا ہے، موبائل نیٹ وغیرہ، اس کے اوپر یہ جو ہے نا چیزیں آ گئی، بس وہ رابطے کہیں اور ہو گئے، ادھر ادھر ہو گئے، برائے نام خامد رہ گیا، لائیاں کسی اور نہ تن بھائیاں کسی جی۔ تو پھر انہوں نے کہا بس دل کہیں اور لگا ہوا ہے تو خامد کو ایسے کھانا پوری ہو رہی ہے۔ جی، بس انہوں نے کہا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، میں آپ کے ساتھ شادی کرتا ہوں، نکاح کرتا ہوں۔ پھر وہ عورت کہتی ہے میں رہنے نہیں چاہتی، خامد کہتا ہے میں تو سارے معاملات دیتا ہوں ان کو، ساری ذمہ داریاں، حقوق پورے۔ جس طرح کہ پچھلے دنوں میں 2-4 دن پہلے ایک سوشل میڈیا پہ چلا ہوا تھا، آپ نے دیکھا تھا کہ انہوں نے دونوں میاں بیوی کا جھگڑا تھا، وہ حارث کھوکھر کا آپ نے سنا تھا۔ اب کافی ان کا لمبا چوڑا چلا ہے۔ اب کیا ہو رہا تھا؟ خامد کہتا میں بھی سچا، وہ بیوی کہتی میں بھی سچی۔ اور قصور کس کا ہے؟ قصور بس یہی ہے کہ ان کا نکاح ہو گیا شاید۔ اس کا وہ جو اینکر تھی نا فضا، جی جی ہاں، فضا علی خان، اس کا قصور ہے سارا گھر توڑوانے میں۔ صحیح بات تو یہ ہے، وہ اس نے جو ایک گنونا کردار ادا کیا نا ٹی وی پہ بیٹھ کے، یہ سارا اسکرپٹڈ تھا، یہ کوئی ایسا نہیں ہے، یہ بالکل ڈرامے بازی تھی، اور اس نے ایسی ڈرامے بازی کر کے وہ حارث کو بیچارے کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ لازم بات اب اس کے انا کا مسئلہ بن گیا کہ اس کے خاندان پہ بات آ گئی ہے۔ تو یہ جو ایسی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اینکر بن کے بہت ساری طلاق یافتہ عورتیں وہ جو اینکر بن کے لوگوں کو مشورے دے رہی ہیں، بھائی تم اپنا گھر تو بچا نہیں سکی ہو، اب تم دوسروں کے گھروں کو بھی توڑ رہی ہو۔ اچھا، یہ اصول شریعت ہمیں اصول کیا دیتی ہے، رولز کیا دیتی ہے گھروں میں زندگی گزارنے کا، اللہ تعالیٰ مینجمنٹ کرنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح پڑھاتے ہیں تو نکاح پڑھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور سنت مصطفیٰ کے مطابق گزاری جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر 3 آیات تلاوت کرتے تھے نا،
تینوں آیات کا مفہوم ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ سے ڈر جاؤ، وہ ہے تقوی. بیسک اصول، بنیادی اصول گھر بسانے کا تقوی ہے، کیونکہ جب تک اللہ کا ڈر اور تقوی موجود نہیں ہوتا اس وقت تک حقوق ادا نہیں ہو سکتے. دیکھیں ہم تو ربر سٹیمپ بن جاتے ہیں نا، ایک طرف ماں ہے ایک طرف بیوی ہے. اب خاوند بیچارہ جو ہے اس کا بیٹا ہے، اس نے سارے پالا ہے، بالکل سارا فیملی پوری، تو اب ماں نے پالا پوسا ہے، اس کے حقوق ہیں. ہم سب زور لگاتے ہیں ماں کے حقوق پہ، بڑی بات کرتے ہیں، تو لازمی بات ہے بندے کے ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ میں نے ماں کو بھی راضی رکھنا ہے. دوسری طرف بیوی ہوتی ہے، بیوی راضی نہیں ہو رہی ہوتی، کیوں؟ یہ ماں کی طرف جھکاؤ زیادہ ہو تو بیوی پریشان ہے. تو اب یہ اعتدال کیسے آ سکتا ہے؟ ماں کو اس کا حق دیا جائے، بیوی کو اس کا حق دیا جائے، بہنوں کو اس کے حق دیے جائیں، یہ کیسے آ سکتا ہے؟ اس کا بنیادی سبب بھی تقوی ہے. جب اللہ کا ڈر ہوگا تو بندہ انسان ہر ایک کے حقوق ادا کرے گا، جب ڈر نہیں ہوگا تو پھر ایک طرف جھکے گا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ لا الہ الا اللہ کو سمجھے، اللہ کو سمجھے. جب اللہ کو سمجھ گیا پھر آٹومیٹکلی سارے راستے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آسان ہو جاتے ہیں. اچھا کیا کہتے ہیں علامہ اکرم سعیدی صاحب، آپ یہ بتائیے کیا غصہ، یہ جو غصہ ہے، بے جا غضب میں آ جانا اور غصے میں آ جانا، اور تو کیا یہ جھگڑوں کی وجہ سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں؟ یعنی گھریلو جھگڑوں کی اصل بنیادی بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے؟ جی اصل بنیادی وجہ ہی غصہ ہے. غصہ شیطان کی طرف سے ہے. بالکل ٹھیک ہے، شیطان غصہ دلاتا ہے، بندہ اپنے بس سے باہر ہو جاتا ہے. لڑائی جھگڑے طلاقیں، جتنی طلاقیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ آپ کا یہ شعبہ ہے، ہمارا بھی ہے. اکثریت لوگ آتے ہیں مسئلہ پوچھتے ہیں، جی میں نے طلاق دے دی. کیوں دی ہے؟ بس غصے میں دے دی ہے. بھی پیار میں بھی طلاق ہوتی ہے، میاں بیوی پیار محبت سے بیٹھے ہوں تو خاوند کے ماں نے طلاق دی ہے. یہ تو کبھی بھی نہیں ہوتا، ہمیشہ غصے میں. اور یہ کام اس طرح بھی دے دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تو تین ایسے جو ہے نا وہ عمل ہیں جو مذاق میں بھی اگر آپ نے کیے تو وہ واقع ہو جائیں گے، طلاق ہو جاتے ہیں. جی لیکن اکثریت یعنی جو طلاقیں ہوتی ہیں وہ غصے میں ہوتی ہیں، اور غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور شیطان جو ہے نا گھروں کو تباہ و برباد کرتا ہے. حالانکہ قرآن کیا ہے؟ کبھی کاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یعنی کیسی عظیم آیت ہے قرآن مجید فرقان مجید. یہ غصہ چھوڑ دو، پی جاؤ، اور پھر اس کے بعد جو ہے انسانوں کو معاف کرو. اللہ ایسے معاف کرنے والے جو احسان، اللہ نے ان کو محسنین کہا، اللہ کہتا ہے یہ احسان کرنے والے، ایسے محسنین اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ان کو پسند کرتا ہے. اچھا جی، کیا اسلام اس کا حل کیا دیتا ہے ہمیں ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب؟ جی علامہ صاحب، اسلام نے تو سیدھا سا حل دیا ہے گھر بسانے کا، گھر کے اندر خوشگوار ماحول رکھنے کا. وہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا. عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ جس کا حق ہے وہ اس کو پورا دو. اور احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہوتا ہے کہ اس کے حق سے تھوڑا سا زائد دو. دیکھیں نا، اسلام تو حق غصب کرنے کی بات ہی نہیں کرتا، بلکہ حق سے زائد دینے کی بات کرتا ہے. آپ احسان کریں، تو احسان جس جگہ پر ہوگا، ابھی آپ نے جو آیت پڑھی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کے آخر الفاظ کیا ہے؟ واللہ یحب المحسنین. یہ بھی احسان ہے نا کہ احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے، ان کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے. اچھا میں یہ چاہتا ہوں کیا آپ اس پوری آیت کو پڑھ دیں، یعنی یہ میں یہ سمجھوں قرآن کی جامع آیت ہے عائلی زندگی پر، روزمرہ کی زندگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو لوگ مالی تنگی میں بھی مال خرچ کرتے ہیں اور خوشحالی میں بھی مال خرچ کرتے ہیں. اور والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والے نیکوکار لوگوں سے محبت کرتے ہیں. اور ایک وہ جو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان جی وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں عدل کا، احسان کا، اور قریبی رشتہ داروں پر خرچ واللہ یعظکم لعلکم تذکرون ہے. جی وہ تو یعنی مراد یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اس میں جو اصول دے دیے گئے ہیں، عدل، پھر احسان، پھر رشتہ داروں کو دو، وایتاء ذی القربى. اللہ نے یہ نہیں کہا لو. ہمارے یہاں تجارت کی جاتی ہے جی کہ میں اگر اس کی طرح یہ نوندرا دے رہا ہوں، یہ برت رہا ہوں تو مجھے وہ دے، میں نے بہن کے گھر یہ دیا ہے تو وہ مجھے دے، میں اس کے بچوں کو یہ لے کر دیتا ہوں تو وہ میرے بچوں کو دے، میں نے عید اتنی اس کے بچوں کو دی، دیکھو انہوں نے تو میرے بچوں کو پوچھا ہی نہیں. یہ تو پھر تجارت ہو گئی نا جی. وایتاء ذی القربى یعنی دو، وینہی عن الفحشاء والمنکر. ہاں جی، یعظکم لعلکم تذکرون ہے. اللہ تمہیں جو ہے نصیحت کرتا ہے اور تم نصیحت حاصل کرو. سب سے بڑی بات یہ اس میں غصے کے بارے میں ذرا ایک دو فرامین اللہ کے بتانا چاہتا ہوں. ایک سے ابھی بار بار اللہ کے رسول سے آگے پوچھتے ہیں جی مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے، آپ مجھے وصیت کیجیے. تو آپ نے ہر بار یہی کہا لا تغضب، فردد مرارا. کئی بار اس نے کہا جی مجھے نصیحت کریں، تو آپ نے ہر بار یہ کہا غصہ نہ کیا کر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ لیس الشدید بسرعہ، وہ پہلوان نہیں ہے کہ جو کسی کو پچھاڑ لے، کشتی کے اندر اس کو نیچے گرا لے. انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب.
اصل پہلوان طاقتور وہ شخص ہے جو اپنے اوپر غصے کے وقت کنٹرول کر لیتا ہے. ایک چپ 100 سکھ. اگر کسی وقت میں ایک اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ جو لوگ میاں بیوی دیکھیں چپکلشیں ہو جاتی ہیں, ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں, انسان ہے, مزاج نہیں کئی بار ملتے, کسی بات پہ غصہ بھی آ جاتا ہے. تو میرا ایک تجربہ یہ ہے, میں اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر بیوی کو غصہ آیا ہوا ہے تو خاوند کا یہ فرض ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ اس کی بات سنتا رہے, 2 منٹ 4 منٹ بول کے وہ بھی خاموش ہو جائے گی. اگر خاوند کو کسی وقت غصہ آیا ہوا ہے تو بیوی سے گزارش ہے کہ وہ چپ کر کے سنتی رہے. ہمیشہ یہ جو جھگڑے طول پکڑتے ہیں نا وہ زبان درازی, وہ ایک بیان میں 2 تلواریں نہیں نہ رہ سکتی, دونوں ٹکرا جائیں. ادھر اس کی زبان کی تلوار ہے, ادھر اس کی زبان کی تلوار. جی ہم نے تلواریں نہیں بننا, ہم نے پھول بننا ہے, اور ہم نے ایک دوسرے کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معیار پیش کرنا نا, تربیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ جس طرح آپ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ہوتے تھے اس طرح ہم نے اپنے بیویوں کے ساتھ رہنا. بالکل. اچھا جی, کیا میاں بیوی کے درمیان جو جھگڑے ہیں اس کی یعنی بنیادی وجہ جو ایگو ہے, ایگو, انا, تکبر, یعنی اس کو ایگو کو کہنا جی میری ایگو ہے, میں ہرٹ ہو گئی نا, میری ایگو ہرٹ ہو گئی. اب یہ اصل میں شیطان جو ہے نا اس بات پر سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے اندر جھگڑا ہو. نا وہ مشہور حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان اپنا عرش رکھتا ہے پانی پر, سارے چیلے چانٹے اکٹھے کرتا ہے اور ہر چیلا اس کا کھل کھل کے بیان کرتا ہے میں نے آج یہ کیا, میں نے یہ کیا. وہ کہتا بہ جا یار تو کچھ نہیں کیتا. تو ہر ایک کو چھوڑ, تو ایک وہ ٹونگڑا پیچھے بیٹھا ہوتا ہے نا, کوئی اپنی رپورٹ پیش نہیں کر رہا ہوتا, تو وہ شیطان کہتا ہے یار تو نہیں بول رہا, کوئی بتا تو بھی کیا کیا ہے. وہ کہتا ہے جی آپ اتنے بڑے بڑے کام کر کے جو آئے ہیں تو ان کو کبھی تو نے کچھ نہیں کیا. تو میں نے تو کام ہی کچھ نہیں کیا, تو میں کیا بتاؤں, وہ پھر بھی بتا تو صحیح کیا کیا ہے. وہ کہتا ہے جی میں نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا دیا ہے. تو اب وہ کہتا ہے اچھا, وہ اٹھتا ہے اپنی جگہ سے, اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے, کہتا ہے اصل کام تو کر کے آیا ہے. کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ گھر ٹوٹے, رحمان یہ چاہتا ہے گھر بسیں. تو شیطان گھر توڑنے کے لیے سب سے زیادہ بڑا وار جو کرتا ہے, جو آپ کا سوال ہے, انا. کیا رسول اللہ کا یہ فرمان اقدس بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا نام ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ میاں بیوی کے جو درمیان جھگڑے ہیں, یعنی کامل شیطان اس وقت بنتا ہے جب دو کو الگ کرتے ہیں, دونوں کو الگ, اور کامل مومن وہ ہے جو دونوں کو ملا دے. کیا یہ رسول اللہ کی حدیث ہے؟ بالکل. تو شیطان کا جو سب سے بڑا وار ہے نا انسان کے اوپر, جو یہ جھگڑے کو طول دلواتا ہے, اس کی وجہ شیطان کیا کام کرتا ہے, شیطان انا پیدا کرتا ہے, ایگو پیدا کرتا ہے. جی میری ایگو, اب میں کیسے اپنے آپ کو سیٹسفائی کروں, اتنی باتیں میں نے سنی ہیں, اب میری عزت کیا رہ گئی ہے, اب میں اب اس گھر میں کیسے رہوں, اس نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا سب کے سامنے. حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. بس وہ جامع آیت اگر اس کے ذہن میں آ جائے, والکاظمین الغیظ, اگر وہ اس کو سمجھ جائے تو کتنا عظیم انسان ہے کہ اللہ کا وہ محبوب ہے, کہ گویا کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے. برداشت بھی نہیں نا, عدم برداشت کا جو کلچر ہے نا ہمارا, ٹالرنس نہیں ہے جی, اپنے درگزر نہیں. بالکل زیرو ٹالرنس پہ چل رہے ہیں نا. میاں کی بیوی جو ہے برداشت نہیں کری بات, بیوی کی بات میاں برداشت نہیں کر رہا, تو یہ انا ہی ہے نا, اس کی وجہ سے برداشت نہیں ہوتی. تو یہ انا جو ہے نا اس کو مارنا ضروری ہے سب سے پہلے, اگر آپ گھر چلانا چاہتے ہیں اور بسانا چاہتے ہیں. اور میں اپنے ناظرین کو بھی کہوں گا, دیکھیں انا کس کے سامنے ہم کر, اپنی بیوی اپنے خاوند کے ساتھ انا, ہماری کیا آپس میں انا ہے, ہم تو ایک دوسرے کا لباس ہے. ہن لباس اللہ کم انتم لباس اللہ ہن, اللہ نے تمہیں, اب لباس کے سامنے کیا آنا ہے انسان کی لباس باقی رہ کیا گیا, اگر لباس اتار تو بندہ ننگا ہے, اس کو پہنا ہوا تو پھر انسان کی عزت, انسان انا تو اس کے ساتھ ہے نا, جب وہ ختم تو انا بھی ختم. اچھا جی, کیا حقوق العباد جو ہے, جو بندوں کے حقوق ہے, ادا نہ کرنے سے گھروں کے اندر بدسکونی ہے, یعنی اس کا یعنی جو سکون ختم ہے, ڈیڈ ہے, وہ اس کی بنیادی وجہ جو بیس ہے وہ یہی ہے کہ حقوق العباد ہم کما حقوق ادا نہیں کر رہے. لیکن بیوی کے حقوق ہیں, ادھر والدین کے حقوق ہیں, بہن بھائیوں کے حقوق ہیں, بیوی کے حقوق ہیں, اولاد کے حقوق ہیں, خامد کے حقوق ہیں. جی بالکل, یہ بنیادی چیز ہے حقوق العباد. بیوی کے حقوق ہیں, ماں باپ کے ہیں, اولاد کے ہیں. جب وہ پورے نہیں ہوں گے پھر سمجھو کہ ایک دوسرے کا حق ہی تلف کر دیا ہے, زیادتی ہوگی ہے, پھر ایک دوسرے کے دلوں کے اندر نفرت آ جائے گی. جیسے بیوی کے حقوق ہیں اس کے پورے نہیں کریں گے, ماں باپ کے پورے کریں گے تو بیوی کہے گی ان کی طرف ہے, میری تو بات ہی کو نہیں سنتا. اگر بیوی کی طرف جائیں تو ماں باپ کہیں گے ہماری تو بات نہیں, ہم نے پرورش کی ہے, تربیت کی, اتنا بڑا کیا, کچھ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ماں باپ نے کب تک زندہ رہنا ہے, آنے والی کو تو یہ دیکھنا چاہیے نا کہ اگر اس کے ماں باپ دیکھیں. اب اس پر بڑی بحث ہوتی ہے, کیا یہ کوئی اسلام کے اندر یہ کوئی ملتی ہے دلیل کہ کس کہتے ہیں لڑکی کے اوپر جو ہے خامد کے ماں باپ کی خدمت کرنا فرض نہیں ہے, وہ صرف خامد کے ساتھ اس کا جو کچھ بھی ہے, یا خامد کے کپڑے دھونا بھی فرض نہیں ہے, یا خامد کے کام کرنا بھی فرض نہیں ہے, یہ کوئی ہے دیکھو ایسی کوئی دلیل؟ جی, بہو کے اوپر
تو اپنے ساس سسر کی تو خدمت ذمہ داری لازمی نہیں ہے. جی جی ہاں البتہ خاوند کی ہے، اس کے حقوق ہیں، حقوق العباد میں ہے، وہ اس کے پورے کرے. جی جی تو یہ تو بیوی کے اوپر لازم ہے. اگر خاوند کے حقوق نہیں ادا کرے گی تو پھر خاوند کی خدمت کیسے کرے گی، اور پھر ان کے درمیان محبت کیسے پیدا ہوگی، بچوں کی تربیت کیسے ہوگی. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندہ یعنی عائشہ صدیق کا کہنا سلام اللہ علیہا، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ، یہ سیاستہ کے اندر حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اپنے گھر میں 13 بیویاں تھیں آپ کی، ازواج امہات المؤمنین. جی جی ہاں جی. تو وہ اللہ کے رسول اپنے گھر میں جھاڑو دینے میں آر نہیں سمجھتے تھے. اللہ کے رسول اپنے جو ہے نا کپڑے کو خود ٹانگ کے لگا لیتے تھے، اپنے جوتے کو خود گاٹ لیتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں موجود ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اس میں کمتری تو نہیں ہے کہ اگر کوئی میں جھاڑو اگر اپنے گھر میں دے دوں تو یہ میرا سمجھتا. لیکن یہ ماں باپ کے لیے سب سے بڑا ظلم ہے کہ ماں باپ کو دیکھو رات مرید ہو گئے، اور دیکھو جی یہ بیوی کا غلام ہے، اور یہ دیکھو یہ تو نیچے لگا ہوا ہے. اس کے بارے میں ڈاکٹر ثناء اللہ فاروقی صاحب آپ کا کیا اس کے بارے میں تبصرہ ہے؟ علامہ صاحب بات یہ ہے کہ ہم نا افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک طرف یہ رویے ہوتے ہیں کہ بیوی کو غلام بنا کے رکھا جاتا ہے، ماں باپ بھی اس پر ظلم کرتے رہتے ہیں، ساس سسر جس کو کہتے ہیں، اور پھر پورا خاندان ان کے اوپر ظلم کرتا ہے. یہ میں نے دیکھا مثالیں موجود ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ جو حادثی بڑھ گئے ہیں وہ کہتے ہیں جی اچھا اب نہ ماں باپ کی خدمت ہم پہ فرض ہے، نہ خامد کی خدمت ہم پہ فرض ہے، یہ تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے. وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو ہے ان ساری ذمہ داریوں سے الگ ہو جاتے ہیں. دیکھیں اسلام اعتدال کا دین ہے. اعتدال کا راستہ یہی ہے کہ اگر آپ کے اوپر مثلا کوئی عورت ہے تو خامد کی تو ذمہ داری اس پر فرض ہے نا، تو وہ کہتی ہے والدین کی نہیں ہے. اس کے کپڑے وغیرہ دھونا، اس کے کپڑے پریس کرنا، خامد کے کپڑے دھونا، خامد کے کپڑے پریس کرنا، خامد کے لیے کھانا تیار کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کی ضروریات پوری کرنا، یہ بیوی کی ذمہ داری ہے. حالانکہ کھانے کے اندر رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے وہ جو روزے کی حالت میں بھی وہ اپنی زبان پر چکھے، اس کے مرد کو برداشت نہیں ہوتا کہ نمک اور مسالے وغیرہ کا، تو وہ عورت کو خیال رکھنا اجازت دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ جو ہے نا کہ آج کل ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے جی عورتوں پر یہ فرض نہیں ہے وہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے بھی بڑے گھر ٹوٹ رہے ہیں. تو میں یہاں پر ماں باپ کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حوصلے سے کام لیں، نئی آنے والی دلہن کو تربیت دیں، اور جو آپ کی ذمہ داریاں آپ وہ ادا کریں، اس کو ان کی ذمہ داریاں سکھائیں. اور جو بچیاں ہماری جن کے نکاح ہو رہے ہیں جا رہی ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں کہ آپ بھی اپنے والدین سمجھیں اپنے ساس سسر کو، اور جیسے اپنے گھر میں اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں ایسے ان کی خدمت کریں. کچھ یہ نہیں ہوتا کہ شریعت نے کسی چیز کی کوئی پابندی لگائی ہے تبھی وہ کام کرنا ہوتا ہے. کچھ ہماری معاشرتی اخلاقی رویے بھی ہوتے ہیں، کچھ معاشرہ بھی ہمیں سکھاتا ہے. اس کو کہتے ہیں معروف، اس کو کہتے ہیں دستور. اسلام نے کیا کہا؟ یعنی عرف میں جو کام چل رہا ہے، جی عرف عام جو ہے، جو جس کے ساتھ شریعت اسلامیہ کا ٹکراؤ نہیں ہے، تو وہ عرف جو ہے نا اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. تو سسر ساس جو ہیں یہ ماں باپ ہی ہیں، ان کی خدمت کریں، اور ساس سسر آنے والی بہو کو بیٹی سمجھیں. جس طرح کا رویہ بیٹی کے ساتھ ہے، اگر بیٹی سے کوئی کپ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ کچھ نہیں کہتے نا چلو کوئی بات نہیں بیٹی ہے، بلکہ اپنی بیٹی کو اگر اس کا کوئی سسر یا ساس کو بات کریں، یا اس کی نند یا اس کا دیور اور جیٹھ یا اس کا خامد اس کو کہے تو خود تو یہ چڑھ دوڑتے ہیں. اپنی جو ہے نا بہو اس کا بھی اس کے ہاتھوں اگر ٹوٹ گئی کوئی چیز تو کوئی بات نہیں، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اس کو معاف کرے. وہی بات درگزر کرنا والا کہاذبین الغیظ والعافین عن الناس، جہاں پر یہ آیت فٹ ہوتی جائے گی نا بالکل ساری چیزیں یعنی سمٹ کر جیسے ایک لڑی کے اندر آ جائیں گی. صرف اگر ایک چیز پر عمل کر لیا جائے، کیا موبائل اور سوشل میڈیا بھی یعنی گھریلو جھگڑوں کا سبب ہیں اور وجہ بن چکے ہیں؟ جی بہت زیادہ سر، کہ یہ جو موبائل ہے سوشل میڈیا، اس کے اوپر دیکھ کر تو سارا کوئی میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ موبائل کے اوپر نیٹ کے اوپر دیکھا فلاں نے ایسے کر دیا، یا فلاں بندے نے اپنی بیوی کو یہ لے کے دیا، آپ نے مجھے کیا دیا ہے، اور فلاں کو یہ مل گیا، اس کو یہ ہنی مون پہ لے گئے. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ تمہیں دے مثال کپڑے پہنائے، یہ سوال یہ پتا ہوتا ہے تیار کس کے لیے ہونا ہے. وہ باہر کے بندوں کے لیے تیار ہونا ہے تم نے، کیا دنیا تمہیں دیکھے گی؟ جس خامد نے دیکھنا ہے وہ تمہیں جس طرح راضی رکھتا ہے، شاید کہ تم اسی طرح خوش رہو تو دنیا معافیا سے یہ بہتر ہے. اور اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا نا کہ معراج پر فرماتے جب میں تشریف لے گیا تو جہنم کے مناظر دیکھے، اس میں عورتیں بہت زیادہ دیکھی. تو پوچھا گیا اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ عورتیں وہ تھی جو ناشکریہ اور خاوند کی نافرمان ہے. تو یہی چیز ہے جو سوشل میڈیا پہ دیکھ کے ہم کہتے ہیں کہ اس کو یہ مل گیا، تشریح کرنے والی، ملامت کرنے والی، اور اپنے خاوند کو ناشکریہ. یہ باقاعدہ اللہ کے رسول عیدگاہ میں باقاعدہ جاتے تھے اور عورتوں کے خیمے میں اسپیشل اللہ کے رسول کہتے تھے یا معاشر النساء
عورتوں کی جماعت, میں سب سے زیادہ تمہیں دیکھا کہ تم جنت میں, چیخ پڑی صاحب یاد. اچھا سنو کہ فرمایا کہ تم اپنے خامدوں کی ناشکریاں ہو, نافرمانی کرتی ہو اور تن و تشنیع بڑا کرتی ہو. اور تم میں میری بڑی عادت تھی یہ اس طرح کا اس طرح. اکیلا خامد ان کی زد میں نہیں ہے, ان کی زبان کی تلوار میں ہر ہی بندہ آ جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا تصدقوا, لہذا صدقہ زیادہ کیا. اور یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ناظرین کو کہ ہماری جو بیویاں ہیں, خواتین ہیں, ان کے لیے وہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام, اللہ کے نبی کی جو بیوی تھی حضرت بی بی رحمتہ علیہ السلام, تو ان کی سیرت کو دیکھیں. حضرت ایوب علیہ السلام کتنا عرصہ بیمار رہے, حتیٰ کہ آپ کے جسم کے اندر کیڑے بھی آ گئے, لیکن صبر کیا, ان کی خدمت کی, ان کے ساتھ رہے. اور حضرت ایوب علیہ السلام کی کتنا بیویاں تھی کسی کا پتہ بھی نہیں ہے, لیکن جس بیوی نے خدمت کی ہے, ان کے ساتھ حسن سلوک کیا, ان کے ہر ایک معاملات کے اندر ان کا سہارا بنی, آج اس بیوی کا نام بھی زندہ ہے. اور جب بھی بات آتی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی, اس بیوی کا ذکر بھی آتا ہے جس نے ان کی خدمت کی ہے. تو یہی ہماری خواتین کے لیے جو ہے نا پیغام ہے کہ اپنے خاوند کے حقوق پورے کریں, ان کے ساتھ محبت کریں, اور وہ جس حال میں رکھیں ان کے ساتھ خوش رہیں, اور انشاءاللہ کبھی کوئی گھر نہیں ٹوٹے گا. اچھا گھر کا اگر ایک فرد خراب ہو, ایک بندہ ٹیڑھا کج روی اختیار کرتا ہے, دوسرے کا اس کے اپوزٹ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ یعنی ٹالرنس کا وہ مثال اس کی ہو کہ یعنی وہ بدل جائے. محترم علامہ صاحب, پہلے تو میں سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتا ہوں. ایک طرف تو اشارہ کیا علامہ سعیدی صاحب نے کہ جو آج کل ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے گھر ٹوٹ رہے ہیں. لیکن دوسری بات ایک اور بھی جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے, میں جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ غیر محرم لوگوں سے لنکس, یہ ہمارے ہاں ہر طرف ایک بے حیائی کی ایک عروج ہے, وہ ہوتا ہی ہے. یہ اصل میں نا یہاں پر میں خامدوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں, یہ سب سے خرابی زیادہ انہیں کی ہوتی ہے, پھر آگے پھر عورتیں بھی دیکھ کر اس میں رنگی جاتی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ میاں صاحب گھر پہنچے ہیں, اب گھر بیوی کا یہ دل چاہتا ہے کہ میرے ساتھ باتیں کرے, میری بات سنے, میرے ساتھ اٹھے بیٹھے. اب دیکھیں اتنے دیر اس نے انتظار کیا ہے, تو اب یہ میاں صاحب آئے ہیں, موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے جناب, وہ لگے ہوئے ہیں میسیجنگ کر رہے ہیں. اب کس کو کر رہے ہیں؟ بیوی تو بڑی شکی مزاج ہوتی ہیں, یہ تو پکی بات ہے, وہ فوراً شک جاتا ہے کسی اور کے ساتھ لگا ہوا ہے. اچھا وہ ایک دو بار باتیں کرتی ہے, لیلیاں کرتی ہے, میری طرف دیکھے, لیکن وہ موبائل پہ لگا ہوا ہے, کوئی یوٹیوب پہ لگا ہے کسی. اچھا وہ کیا ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ وہ بیوی کہتی ہے اچھا اس کے پاس تو میرے لیے ٹائم ہی نہیں ہے, تو میں بھی پھر موبائل پہ ہی کچھ نہ کچھ. شروع میں کب بتاؤں, شروع میں خاوند کو جلانے کے لیے موبائل پکڑنا یوز کرنا شروع کرتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ ان کے لنکس موبائل پر کسی اور سے بن جاتے ہیں. اچھا جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں درندے بھیڑیے, وہ پھر اس کو اٹھاتے ہیں, پھر شیطان ہے نا وہ, پھر اس کی تعریفیں کرتے ہیں, پھر اس کو ٹائم دیتے ہیں, پھر اس کے ایک ایک میسج کا جواب دیتے ہیں, ایک ایک آہ پہ وہ جناب اپنی وہ رو کے دکھاتے ہیں. اب وہ خامد دور ہوتا جا رہا ہے بیوی سے, بیوی اس غیر محرم کے قریب ہوتی جا رہی ہے. اللہ کی قسم اس کی وجہ سے بہت سارے گھر اجڑے ہیں کہ پھر وہ ان آشناؤں کے ساتھ بیویاں یا تو بھاگ گئی ہیں یا اپنے خامد سے طلاق لے لی ہے. تو میں اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں اس پروگرام کے توسط سے, گھر میں آ کے موبائل سائڈ پہ رکھ لیا کریں اور اپنی بیوی کو وقت دیا کریں, اپنے بچوں کو وقت دیا کریں. آپ کا وقت ان کا حق ہے آپ کے وقت کے اوپر. جس طرح ہم حقوق کی بات کر رہے ہیں تو صرف کھانا کھلانا ہی حق نہیں ہے, یہی ذمہ داری نہیں ہے, ان کی دکھ سکھ سننا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. آپ جائیں گھر اور بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھیں, ان کی باتیں سنیں, ان کی جو دکھ سکھ ہیں شیئر کریں اور ان کے زخموں پہ مرہم رکھیں. اور میں دیکھیں ایک لڑکا جناب فون پہ بات کرتا ہے لڑکی کے ساتھ, جناب لڑکی اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے, تو کیا خامد پر قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ خامد اس کو وہ دے نا جو اس کو مانگتی ہے, وہ جو اصل حلال راستہ ہے, حلال راستہ ہے. تو یہ موبائل کی لعنت سے بچیں, یہ سوشل میڈیا کی لعنت سے بچیں, اور اپنے گھروں میں وقت دیں, اپنے گھروں کو اجڑنے سے بچائیں, اپنے گھروں کو ٹوٹنے سے بچائیں. اللہ کے لیے موبائل کی ذات سے نکلیں اور اپنے گھروں کو وقت دیں. ناظرین آج کا پروگرام تھا گھروں میں بڑھتے ہوئے لڑائی جھگڑے, اور اس میں ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت ساری باتوں کو سمجھا, اور دین اسلام کی تعلیمات بھی ہمیں ملی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اصول بھی بتلائے گئے کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے. تو میں اپنے مہمانان گرامی علامہ محمد اکرم سعیدی صاحب, اسی طرح مفتی ڈاکٹر ثناء اللہ فاروقی صاحب, دونوں کا مشکور ہوں کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لاتے ہیں. اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. اللہ ہمیں ایسی ہی تمام کے تمام مسلمانوں کو زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تمام کے لیے خوشحالیوں کے دروازے کھول دے. بہت شکریہ ناظرین. آج کا پروگرام عالم رمضان, آپ کا میزبان محمد سلیمان الہی نیر دوبارہ اگلے پروگرام میں آپ سے کسی اور ٹاپک کے حوالے سے حاضر ہوگا.
فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔